الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا. منصوص کے تیسرے طریقے سے مراد یہ ہے کہ صریح لفظ ہو، صریح لفظ نہ ہو، ایماء و تنبیہ ہو، اور تیسرا یہ کہ صحابہ کا اس پر اجماع ہو. تو عام طور پہ اصولیین اس کو بھی منصوص کے تحت کور کر لیتے ہیں. اس کی مثالیں کئی ہیں، یعنی اگر صحابہ کے درمیان کسی علت پر یہ طے ہو جائے کہ اس حکم کی یہ علت ہے تو اس کو اجماعی علت کہا جاتا ہے. جیسے میراث میں حقیقی بھائی کو الاتی بھائی پر کیا ہے؟ فوقیت حاصل ہے، اور وجہ کیا ہے؟ اخوت. اب اجماع کی بنیاد پر اس معاملے کو نکاح کی ولایت پر پھیلایا گیا ہے کہ اگر کسی خاتون کے والد نہ ہوں تو اس کی ولایت تب کس کو ملے گی؟ سگے بھائی، اس کا سگا بھائی بھی ہو اور ستیلا بھائی بھی ہو، مطلب باپ جایا بھائی بھی ہو. تو چونکہ اب بحث یوں ہوتی ہے کہ چونکہ صحابہ، یہ بات اجماع سے ثابت ہے کہ سگے بھائی کو، صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے کہ سگے بھائی کو میراث کے معاملے میں ستیلے بھائی پر کیا ہے؟ فوقیت ہے. لہٰذا اس ولایت، نکاح کی ولایت کے معاملے میں بھی اسے، اب جس چیز کو میں نے علت بنایا ہے وہ صحابہ کے اجماع سے مجھے معلوم ہوئی ہے. اسی طریقے سے میراث کے اور بھی کچھ احکام ہیں جو صحابہ کے اجماع سے ہمیں ملے ہیں. تو بسا اوقات علت قرآن کی آیت کی کسی صریح لفظ یا ایماء و تنبیہ سے نہیں مل رہی ہوتی، بلکہ صحابہ کا اجماع ہوا ہوتا ہے اس مسئلے پر کہ یہ مسئلے میں یہی علت ہے. تو وہاں سے ہم ایک علت لے کے پھر اس معاملے کو کسی اور پر آگے پھیلا دیتے ہیں. یہاں تک بات پوری ہو گئی مسالے کے علت بطور منصوص طریقے، یعنی نص میں براہ راست آ جائے کسی وصف کا ذکر. قبل اس سے کہ ہم آگے بڑھیں، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ الحاق کی یہ وہ صورتیں ہیں جس کو منکرین قیاس بھی مانتے ہیں. الحاق کی یعنی قیاس کا مطلب یہی ہے نا کہ میں مسکوت عنہ کو منطوق کے ساتھ کیا کر دوں؟ اس کے تحت کر دوں. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ شارع نے اگرچہ کسی خاص جز کی بات کی ہے، لیکن مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ایک اصول ہے جس کو اس نے یہاں کیا کر دیا ہے؟ لاگو کیا ہے. اور وہ اصول صرف یہیں لاگو نہیں ہو رہا بلکہ اور جگہ بھی ہو رہا ہے. یہ میرا دعویٰ ہوتا ہے. یہ اصول میں کیسے بنا رہا ہوں، بحث اس میں. تو یہ جو منصوص طریقے ہیں ان کو ابن حزم وغیرہ اور بھی جو لوگ ہیں اس کی بعض صورتوں کو وہ بھی لے لیں گے. دیکھیں، یہ بحث کرنا کہ تم ایماء و تنبیہ کے فلاں طریقے کو جائز سمجھتے ہو، ہمارے نزدیک وہ حجت نہیں ہے، یہ تو لینگویج کی بحث ہے نا ایونچولی. کیا آپ نے کہا کہ جی سیاق کلام میں اگر شارع آگے کوئی بات کرے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آگے آنے والی بات جو ہے وہ پیچھے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی سبب اور مسبب کے ریلیشن میں. دوسرا بندہ کہہ سکتا ہے میرے نزدیک یہ قطعیت سے ثابت نہیں ہو رہا یہ ریلیشن شپ. تو آپ اس پوری بحث کو کیا نام دیں گے؟ اصل میں زبان فہمی کا اختلاف ہے. آپ کے نزدیک وہ حجت ہے، اس کے نزدیک نہیں ہے، بس. البتہ منصوص علتوں کو منکرین قیاس بھی اس کا انکار نہیں کرتے. اختلاف شروع ہوتا ہے اب، جس پر اب ہم بات کریں گے. الحاق کا دوسرا طریقہ وہ ہے جس کو تنقیح مناط کہتے ہیں. امام غزالی کی اصطلاح پہلے میں یوز کروں گا، وہ ہے تنقیح مناط. مثلا گندم کیا ہے؟ گندم کا مطلب ہے زمین سے اگا ہوا چھوٹے سائز کا دانہ جو کھایا اور تولا جاتا ہے. اب آپ مجھ سے بحث کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں زاہد صاحب یہ آپ نے اتنی لمبی چوڑی جو تعریف کی ہے نا، یہ اس میں غیر متعلقہ باتیں بھی ہیں. مثال کے طور پہ آپ مجھ سے بحث کر کے کہتے ہیں کہ پھیکے ویکے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کی ڈیفینیشن سے، اس کو کاٹو. اب جب آپ نے پھیکے کا وصف ہٹا دیا تو اب گندم کی تعریف کیا رہ گئی؟ گندم ایک یعنی زمین سے اگا ہوا گندمی رنگ کا چھوٹے سائز کا دانہ جو کھایا. اور اب گندم کی ڈیفینیشن وسیع ہو گئی یا تنگ ہو؟ تو سب سے پہلے میں نے ایک بہت سارے اوصاف گندم کی ڈیفینیشن میں شامل کیے. نتیجہ کیا ہوا؟ گندم کا تصور بہت سکڑ کے رہ گیا. پھر آپ نے مجھے کہا نہیں زاہد صاحب یہ پھیکا ویکا ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے علاقے میں گندم اگتی ہے، ماشاءاللہ بڑی میٹھی ہے وہ. اچھا، میں کہتا ہوں چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں.
تو نتیجہ کیا ہوا؟ جو پھیکی اور میٹھی دونوں گندم بن جائیں گی۔ آپ میں سے ایک اور صاحب آئے اور آپ نے کہا یہ آپ نے جو شرط لگائی نا گندم صرف گندمی رنگ کا ہوتا ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ ہمارے علاقے میں پیلے رنگ کی یا ہرے رنگ کی یا کالے رنگ کی بھی ہوتی ہے، فرض کریں، یا براؤن کلر کی بھی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نے گندم کا تصور باندھتے ہوئے اس میں ایک غیر متعلق وصف شامل کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ گندمی رنگ۔ اس کو بھی کاٹو، جیسے آپ اس کو کاٹیں گے ایک اور بڑا دائرہ آ جائے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ زمین سے اگا ہوا چھوٹے سائز کا دانہ جو کھایا اور اب آپ کہیں نہیں یہ چھوٹے موٹے کوئی نہیں، ہمارے ہاں بڑے موٹے موٹے دانے بھی ہوتے ہیں، اس کو بھی ہٹاؤ، گندم میں وہ بھی شامل ہے، ورنہ آپ کی ڈیفینیشن سے تو ہمارے علاقے کی گندم ہی نہیں رہی۔ میں نے اس کو بھی ہٹا دیا۔ اب ایک اور بڑا دائرہ بن گیا، زمین سے اگا ہوا دانہ جو کھایا اور آپ کہتے ہیں بھائی اب سائنس کا دور ہے، اب زمین سے نہیں اگتی گندم، اس کو بھی کاٹو، اس کے بغیر بھی آ رہے ہیں دانے، تو میں نے اس کو بھی کاٹ دیا۔ اب ایک اور بڑا دائرہ بن گیا جس میں کیا بن گیا؟ دانہ جو کھایا اور تولا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے اب گندم کا وہ تصور لاسٹ ہو گیا ہے، بہرحال جس سے ہم واقف ہیں۔ اینی ہاؤ، سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جیسے جیسے آپ کسی تصور کے اندر اوصاف شامل کرتے جائیں گے، اس کی ڈیفینیشن میں شامل کرتے جائیں گے، اس کا کانسیپٹ کیا ہوتا جائے گا؟ سکڑتا جائے گا۔ اور جیسے جیسے آپ اوصاف ہٹاتے جائیں گے اس کا تصور کیا ہو جائے گا؟ وہ وسیع ہو جائے گا۔ اب یہاں دو سوال پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک زاویہ نگاہ دیکھنے کا معاملے کو یوں ہے کہ وہ کون سی صفت یا وصف ہے جو گندم ہونے کا پیمانہ ہے، گندم میں اس کو کہوں گا، میں یوں بحث کروں، یہ تنقیح ہے۔ جب میں یہ سوال پوچھتا ہوں نا کہ کس وصف کا حکم کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اس وصف کو جب میں کاٹوں گا تو تصور کیا ہو جائے گا؟ وسیع ہوگا۔ اور کچھ چیزیں جو پہلے اس کے مفہوم میں شامل نہیں تھی وہ اب اس میں، آپ نے پھیکے کو کاٹا تو میٹھا شامل ہو گئی، گندم میٹھا دانہ شامل ہو گیا، ایسے ہی ہوا نا۔ تو الحاق دو طرح سے کر سکتے ہیں آپ، ایک یہ کہ کسی وصف کو غیر متعلق قرار دے کر کاٹ دیں، ریجیکٹ کر دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ حکم اس تصور کو پھیلانے کا، یعنی کسی پرٹیکولر سے جنرل اصول بنانے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دو طریقے، یعنی کسی پرٹیکولر کو جنرلائز کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں کہ میں کہوں کہ یہ سب ارریلیونٹ اوصاف ہیں، ان کو ہٹاؤ، وہ خود بخود جنرل ہو جائے گا، کچھ چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ اور دوسرا کیا ہے؟ نہیں، یہ بس میٹر کرتا ہے، بس وہاں سے بھی مجھے ایک اصول حاصل ہو جائے گا۔ تو غیر متعلق اوصاف کو ہٹانے سے، غیر متعلق اوصاف کو جب ہم ہٹا دیتے ہیں تو کچھ مزید چیزیں جو ہیں وہ اصل کے حکم میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس کو تنقیح مناط کہتے ہیں۔ تنقیح مناط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کے ساتھ سیاق کلام میں کچھ غیر متعلق باتیں بھی آتی ہیں، جب میں ان غیر متعلق باتوں کو ہٹاتا ہوں تو آٹومیٹک، ابھی علت مقرر نہیں کی، میں نہیں کہہ رہا میں نے علت مقرر کی ہے، علت مقرر کرنے کے بجائے میں کیا کر رہا ہوں؟ صرف irrelevant فیکٹرز کو آٹومیٹیکلی کیا ہوگا؟ کچھ چیزیں اس کے ساتھ اس کے حکم میں آ جائیں گی۔ یہ تنقیح مناط ہے، یہ باریک فرق ہے۔ امام غزالی بہت خوبصورتی سے سمجھاتے ہیں تنقیح مناط میں اور تخریج مناط میں یہ فرق ہے۔ ایک ہی یہ کوئی مطلب سائڈ ہے، ایک ہی چیز کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں کہ میں کس طرف کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں۔ واٹ از irrelevant، اس کو کاٹو، تنقیح مناط۔ واٹ از ریلیونٹ، میں اس چیز کو پھر اب ڈیفائن کر دوں گا۔ تو تخریج مناط پہ کل بات کرتے ہیں۔ اب الحاق بذریعہ تنقیح مناط کبھی بہت سادی ہوتی ہے اور کبھی بہت پیچیدہ ہوتی ہے، اور اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ کتنی جہات میں irrelevant فیکٹرز کو ہٹا رہے ہیں۔ irrelevant فیکٹرز کو ہٹانے کو الغائے فارق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الغائے فارق یا نفی فارق بھی کہتے ہیں۔ irrelevant فیکٹرز کو ہٹاؤ، یہ اصطلاحات ہیں، ہم مانا ہے یہ یا تنقیح مناط، الغائے فارق، نفی فارق، یہ ایک ہی بات ہے۔ کیا پھر یہاں میں بات کر رہا ہوں امام غزالی کی اصطلاح میں، مجھے یہ بات معلوم ہے کہ بعد میں متکلمین کی طرف سے ایسے لوگ آتے ہیں جو تنقیح مناط کو صبر و تقسیم کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، وہ ان کی اصطلاح فرق ہے۔ اس وقت ہم بات ہو رہی ہے کہ ان کی، امام غزالی اس کو اس اصطلاح میں بولتے ہیں۔
امام غزالی کہتے ہیں کہ الحاق یا تنقیح کے طریقے پر ہوتا ہے یا تخریج کے طریقے پر ہوتا ہے، جبکہ علت محسوس نہ ہو. ٹھیک ہے، تو تنقیح مناظ یہ ہے کہ آپ irrelevant فیکٹرز کو ہٹا دو کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے حکم سے. تو وہ کہتے ہیں کہ الغاء جب بہت سادہ ہو، یک جہتی ہو تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب بعض اوقات جہاد بڑھ جاتی ہیں. مثال کے طور پر میں ایک ڈائیگرام سے واضح کرتا ہوں. شریعت میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ زانی مرد اور عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں، لیکن قرآن میں بیان ہوا کہ جو باندی ہے اس کی سزا کیا ہے؟ نصف، 50 نصف. آیت میں کس کا ذکر ہے؟ باندی کا ذکر ہے، وہاں باندی کے بارے میں حکم آیا ہے. اب باندی ہونا غلام عورت ہونا ہے. اصل میں باندی ہونا، میں نے ایک دائرہ بنایا ہے عورت غلام، ایک اور دائرہ میں نے اس سے بالکل الگ بنایا ہے، وہ کیا ہے؟ مرد غلام. عورت غلام، مرد غلام. میں نے کہا یہ عورت اور مرد جو جنس ہے اس کا اس حکم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو کاٹ دو، اس کو اگنور کرو. اب خود بخود کیا ہو جائے گا؟ یہ حکم کس پر لاگو ہو جائے گا؟ غلام. ابھی میں نے کوئی علت مقرر نہیں کی، میں نے صرف وصف فارغ کو ایک کو ہٹا دیا. اسی چیز کو حنفی کیا کہتے ہیں؟ اصل میں آپ کو حنفی اسی کا نام دلالت نص رکھتے ہیں، ان کا پہلو فرق ہے. امام غزالی نے آ کر ریکنسائل کیا معاملے کو. تو یہاں پر آپ نے ایک وصف ہٹا دیا. وصف ہٹاتے ہٹاتے اگر میں اگلا وصف بھی ہٹا دوں، میں کہوں نہیں یہ غلام ہونا بھی ہٹا دو، اب آپ کو کیا اعتراض ہوگا؟ اب آپ کو کیا اعتراض ہوگا؟ میں کہوں نہیں یہ غلامیت کا وصف بھی ہٹاؤ، اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں یہ حکم جو ہے نا پھر ٹکرائے گا کس کے ساتھ؟ دیکھیں نا، آپ یوں سوچیں نا، غلام عورت کے ساتھ ایک اور وصف لکھ لیں، یعنی غلام عورت وہ انسان ہے، آزاد عورت بھی کیا ہے؟ انسان ہے. میں کہوں اصل میں انسان ہونا منات، باقی یہ غلام ہونے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اتفاقی طور پہ وہاں ذکر ہو گیا ہے، بس اس کو بھی ہٹاؤ. تو آپ کہیں گے نہیں سر، اس کے نتیجے میں مسئلہ یہ ہوگا کہ شریعت کا ایک اور حکم کیا ہو جائے گا، اس سے ٹکرا جائے گا، اور وہ ہے آزاد لوگوں کی سزا جو بیان ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے غلامیت کے وصف کو کاٹنا یہ جائز نہیں، کیونکہ اس سے شریعت کے احکام میں کیا ہو جائے گا؟ ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا. تو الغاء فارغ میں مجھے لحاظ رکھنا ہوتا ہے کس چیز کا؟ کہ کیا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسا وصف جس کے اوپر شریعت نے کوئی حکم مرتب کیا ہے میں اس کو کاٹ دوں اور ایک حکم کو پھیلا دوں اور دوسری جگہ جا کے ٹکرا جائے. یہ آسان الغاء فارغ ہے. اب میں آپ کو ذرا مشکل الغاء فارغ دکھاتا ہوں، جہاں بہت سارے جہاد میں الغاء فارغ کا امکان ہوتا ہے. اب یہ دائرے کے اندر وہ واقعہ ہے اعرابی کا واقعہ. امام غزالی بڑی اس اساس القیاس میں بڑی اس کی نا تجزیہ کرتے ہیں طویل، یہ تصور سمجھانے کے لیے. اعرابی کے واقعے کے اندر کچھ حقائق ہیں. کیا؟ کہ ایک عربی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عربی النسل شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے مجامعت کی کس کے ساتھ؟ بیوی کے ساتھ. اچھا، اور صحبت کی، بیوی کے ساتھ صحبت کی، اور کب کی؟ رمضان. یہ 4 فیکٹس آپ نوٹ کر لیں، یہ اس فیکٹ میں بیان ہوگا. اب میں ایک جہت جس میں الغاء فارغ یہ کر سکتا تھا باعتبار فائل، میں کہوں کہ عربی اعرابی ہونے کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے، دیہاتی ہونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی معاملے کا ساتھ دینا دینا نہیں ہے، شہری ہو تو بھی یہی حکم ہے. پھر میں کہوں چلو وہ باہر عربی النسل، یعنی عربی تو دیہاتی تھا نا، عربی النسل تھا، ترکی والا آدمی یہ کام کرے، پھر آپ کہیں گے یہ بھی وہی حکم ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں گے کہ مجھے شریعت کے احکام پڑھ کے یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ شریعت نے یہ نسل وغیرہ کا حدود کے معاملات میں کہیں اعتبار یہ اصول ہے. وہ مرد اور عورت کی جنس اس لیے کاٹی تھی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ شریعت جب حدود کے معاملات میں احکام دیتی ہے تو جنس کا اعتبار، اس مطلب ہے کہ حدود کے معاملات میں جنس وغیرہ کا اعتبار نہیں ہوتا، لہذا اس کو کاٹنا. لیکن حریت کا شریعت نے اعتبار اس کو نہیں کاٹے، اس کو کاٹنا جائز نہیں. شریعت کے اعتبار. اب آپ دیکھیں الغاء فارغ اپنی طرف سے بیٹھ کے خود نہیں ہو رہا، اس کا ریفرنس کیا ہے؟ امام غزالی بتاتے ہیں ریفرنس کیا ہے. الغاء فارغ کی بنیاد کیا چیز بن رہی ہے اصل میں؟
شریعت کے اشارے کے بیان کیے ہوئے احکام، تو اس کے باہر نہیں جا رہا، اس کو دیکھ کے کر رہا. دیٹ از ہاؤ لینگویج از فنکشن. اب دیکھیں، میں کہوں کہ وہ ایک مرد تھا، اگر خاتون یہ کام کرے، اگر میں کہوں صرف مرد ہونا ہے اس کا پہلو تھا. دیکھیں نا، اعرابی دیہاتی تھا، عربی النسل تھا، مرد تھا. اگر آپ کہیں کہ بنات مرد ہونا تھی تو عورت کے اوپر پھر یہ حکم کفارے کا، آپ کہنے نہیں یہ مرد ہونے کا بھی کوئی لینا دینا نہیں، اس کو بھی کاٹو. پھر کون اس میں شامل ہو جائے گا؟ ہر بالغ انسان. جیسے ہی آپ مرد ہونے کے وصف کو کاٹیں گے، اگلے ڈبے میں کون سارے لوگ اس حکم میں آ جائیں گے؟ آپ کہیں نہیں یہ بالغ بلوغت کا بھی کوئی لینا دینا، اس کو بھی کاٹو. تو پھر اس حکم میں کون شامل ہو جائے گا؟ بچہ بھی آ جائے گا. اب آپ کہاں جا کے رکنا چاہیں گے؟ رائٹ سائڈ پہ کہاں جا کر کب کس حد تک کاٹتے رہیں گے وصف کو؟ آپ کہیں گے اگر آپ انسان کا وصف کاٹیں گے، صرف وہی نہیں ہے کہ بندر بھی آ جائے گا، ہاتھی بھی آ جائے گا، سب آ جائیں گے نا. پھر تو ظاہر ہے انسان کے بعد تو بچے نہیں، یعنی ابھی میں نے جوان نہیں لگائی تھی، یعنی پھر ظاہر ہے آپ پھیلاتے جائیں. آپ کہیں یار یہ الغائے فارے کیسے فضول کر رہے ہو؟ آپ کہیں گے ہاتھی واتھی کو شامل کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، شریعت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بس ہم بالغ انسان تک روک دیں گے جا کے. با اعتبار فعل، اب وہ با اعتبار مفعول اس طرف چلے. اعرابی جو دیہاتی ہے اس نے وہ فعل کس کے ساتھ کیا ہے؟ بیوی کے ساتھ. تو آپ کہیں گے کہ اس کی خاص بیوی وغیرہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس میں. اصل میں جائز مدخولہ جو بھی ہو وہ ہے، چاہے وہ اس کی باندھی. اب دیکھیں، جیسے ہی آپ جائز مدخولہ پہ گئے بیوی سے، کون شامل ہوئی؟ باندھی آ گئی. باندھی کے ساتھ کرو گے تو یہی حکم ہو جائے گا. آپ نے کہا نہیں اس کے ساتھ صرف جائز مدخولہ کے ساتھ نہیں ہے. کیا اگر وہ کسی ایسی خاتون سے کرے جس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوا، پھر اس پہ یہ حکم لگے گا؟ آپ کہیں گے ہاں لگے گا. جائز مدخولہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے، اصل میں تو خاتون ہونا معاملہ تھا یہاں پر. تو اب اس کا مطلب ہے کہ زنا کے معاملے میں بھی یہی کفارہ لازم آ گیا. آپ کہیں نہیں، اگر کوئی مرد کے ساتھ یہ معاملہ کرے، اب مفعول یعنی کون ہے؟ اب یہ طے ہو رہا ہے نا، مفعول کی جہت میں الغاء ہو رہا ہے. اب آپ کہیں امام ابو حنیفہ نہیں لیتے اس قول کو، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے نزدیک جو ہے وہ یہ بھی غیر متعلق ہے کہ عورت ہونا اور مرد ہونا اس حکم میں، تو وہ مجتہد کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ اگر مفعول مرد ہے اور اس نے روزے کی حالت میں یہ کام کیا ہے، اس کے اوپر بھی کفارہ، کیونکہ اس کے لیے وہ غیر متعلق وصف ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ، اور حناف عام طور پہ یہی کہتے ہیں کہ وہ جو شہوت کا معاملہ ہے وہ اپوزٹ سیکس میں پایا جاتا ہے، ہم جنس میں نہیں پایا جاتا. یہ اب ان کی دلیل ہے جس سے وہ فرق کرتے ہیں ان دونوں کو معاملے کو. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر اسی جنس کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو یہ حکم نہیں پایا جائے گا. ہم فی الحال کسی مذہب کی صحیح اور غلط ہونے کی بحث نہیں کر رہے، تنقیح مناط سمجھ رہے ہیں کہ کس کو کہتے ہیں. ٹھیک. تیسری جہت کیا ہے اس میں؟ با اعتبار فعل، اس نے یہ فعل کیا تھا ایک خاص دخول. تو اب آپ یہ کہیں کہ میں نہیں، یہ ہو سکتا ہے اس سے اتفاقاً ہو گیا ہو، تو آپ کہیں گے اصل کیٹیگری ہے ارادی دخول، کہ اگر اس نے ارادے سے دخول کر لیا ہے اور بھلے سے انزال نہیں ہوا تو بھی لاگو ہو گیا. اچھا آپ کہیں نہیں صرف ارادی دخول اہم نہیں ہے، ارادی خروج منی یہ ہے اصل منع. تو اب اس کے نتیجے میں کون سے عمل پر یہ لاگو ہو جائے گا؟ اگر کوئی خود لذتی کرتا ہے تو اس پر بھی آپ کہیں گے کفارے کا یہی حکم ہوگا. اب آپ کہیں نہیں یہ ارادی نہیں، خود ہی ہو جائے تو بھی یہی ہوگا. اب اس کا مطلب ہے کوئی سوتے میں اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، اب اس کو بھی کفارہ لگا دیں گے. آپ کہیں گے نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا شریعت نے فرق کیا ہے کام میں. اب آپ یہاں رک گئے. ٹھیک ہے. با اعتبار زمان بھی آپ الغائے فارغ کرتے ہیں اس معاملے میں. وہ کیسے؟ مثلا اس شخص نے روزے کی حالت میں کیا تھا. اب ایک یہ کہ میں کہوں کہ اصل میں یہ حکم رمضان کے روزے کا تو ہے، نفل کے روزے کا نہیں ہے، تو میں رمضان کے روزے کی قید لگاؤں گا، کون سی چیز نکالی ہے میں نے. لیکن دوسرا شخص کہتا ہے نہیں اس کا رمضان کے روزے سے تھوڑی کوئی لینا دینا ہے، اصل میں روزہ واجب تھا، تو ہر واجب روزہ اس میں یہ معاملہ ہوگا، اس پہ بھی یہ حکم لگ جائے گا. وہ مزید کہتا ہے نہیں واجب روزہ بھی نہیں، اصل میں وہ روزہ تھا، بس اس نے روزے کی حالت میں، چاہے آپ نفل ہو یا کچھ بھی ہو،
میں نے کچھ سٹیپس یہاں چھوڑ دیے ہیں. عین ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہو سکتا ہے اس صحابی نے صبح کے ٹائم یہ کام کیا ہو سکتا ہے شام میں یہ حکم نہ ہو. آپ کہیں گے نہیں، یہ صبح شام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے شریعت کے احکام کا، اس کو الغا کر دو. اب سمجھ میں آ رہا ہے الغاء فارغ کس کو کہتے ہیں؟ تنقیح مناعت ہے irrelevant فیکٹرز کو ہٹانے سے کچھ چیزوں کا حکم کے ساتھ خود بخود علت مقرر کیے بغیر شامل ہو جانا. تنقیح مناعت میں اگرچہ میں علت کو ریفر نہیں کر رہا ہوتا، لیکن بہرحال امپلیسٹلی علت موجود، کوئی تصور موجود ہو رہا ہوتا ہے جس کے ارد گرد الغاء فارغ ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر یہ علت ظاہراً نہیں ہے لیکن اس کی ایک بھو پیچھے موجود ہے، ایک کرنے پڑی ہوئی ہے، کوئی تصور ہے جس کے ارد گرد میں چاہتا ہوں اس سے مزید نہ سکڑے یا اس سے زیادہ نہ پھیلے. اچھا، الغاء فارغ میں ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ایک خاص وصف جو ہمارے امپلیسٹلی موجود ہوتا ہے، یا جسے میں اصل میں علت بنا رہا ہوتا ہوں امپلیسٹلی، وہ نص میں کہیں مذکور ہوتی ہے لیکن ساتھ ہی غیر متعلق چیزیں بھی ہمارے خیال میں اس کے ساتھ بیان ہو گئی ہوتی ہیں، تو میں ان کو صاف کر رہا ہوتا ہوں. اس لیے تنقیح مناعت ہے، میں چھانٹی کر رہا ہوں، صفائی کر رہا ہوں، غیر متعلق چیزوں کو ہٹا رہا ہوں تاکہ میں اصل حکم تک پہنچ جاؤں کہ اصل حکم کیا تھا جو شارع نے دیا تھا. اور عام طور پہ مجتہد اس میں منصوص احکام پر غور و فکر کر کے ان غیر ضروری اوصاف کو ہٹاتا ہے جس کا اس کے خیال میں حکم کے ساتھ کوئی لینا دینا، یعنی وہ کر یہ رہا ہوتا ہے کہ شریعت کے مجموعی احکام کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ ان پہلوؤں کا شریعت کے احکام سے کوئی تعلق، ترکی ہونا، ہندی ہونا، شریعت ان چیزوں کا احکام کا لحاظ نہیں رکھتی حدود میں، کفاروں میں، تو لہٰذا ہم ان کو ہٹا دیں گے. ہم کہیں گے ہندی کرے اس پر بھی لگے گا، ترکی کرے اس پر بھی لگے گا، بوڑھا کرے، ظاہر اس شخص کی ایک خاص عمر تھی، ہم کہیں بوڑھا کرے، 50 سال کا کرے، 40 سال کا کرے، سب پر لگ جائے گا. تو یہ ہم نے شریعت کے مزاج کو دیکھ کر کیا ہے. تو تنقیح مناعت میں مثلیت اپنی طرف سے متعین نہیں کی ہوئی ہوتی، یہ مطلق مثلیت نہیں، یعنی الحاق جو ہو رہا ہے نا یہاں پر، میں ایک چیز کو دوسرے کے مثل کہہ رہا ہوں، یہ مطلق نہیں ہے کہ بس جو میرے دل میں آیا کر لیا، بلکہ میں کس چیز کا خیال کر رہا ہوں؟ شریعت کے احکام کا، شریعت کے مزاج کا. متکلم کیسے گفتگو کر رہا ہے، اس نے مجموعی گفتگو میں کن کن چیزوں کا لحاظ کیا، کن کا نہیں کیا، کن چیزوں کی تاثیر احکام میں ثابت ہے، کن کی ثابت نہیں ہے، ان سب چیزوں کا خیال کرتے ہوئے میں غیر متعلق اوصاف کو ہٹا دیتا ہوں. اچھا، تنقیح مناعت کا یہ عمل کبھی قطعی ہوتا ہے، کبھی ظنی ہوتا ہے. امام غزالی یعنی واضح کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو بھی کوئی تصور بناتے ہیں تو وہ ہمیشہ ریالٹی کو 3 ڈبوں میں تقسیم کر دے گا. وہ جن پر یقیناً وہ لاگو ہوگا، وہ جن پر وہ یقیناً لاگو، لیکن درمیان میں کچھ ایسے معاملات آ جائیں گے جہاں پر یہ طے کرنا مشکل ہوگا کہ یہ اس پر لاگو ہوگا یا نہیں. مطعومات، کھانے پینے کی چیزیں، کیا لیپ ٹاپ کھانے پینے کی چیز ہے؟ آپ کہیں گے قطعاً نہیں ہے. اچھا، میں کہوں کہ بریانی، آپ کہیں گے یقیناً ہے، ماشاءاللہ بہترین. لیکن میں کہوں ملتانی مٹی، آپ کہیں گے یار یہ، کچھ کہیں گے ہاں، کچھ کہیں گے نہیں. ہر تصور کے ساتھ گنجے کا تصور لیں، جس شخص کے سر پر ایک بال ہو وہ گنجا ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے ہاں ہے. جس کے سر پہ 200 بال ہو، 400 بال ہو، 5% بال ہو، 10% بال ہو، جس کے سر پہ 15 بال گر گئے وہ گنجا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں وہ نہیں ہے گنجا. کچھ کو آپ کہیں گے یقیناً نہیں ہے، کچھ کو آپ کہیں گے ہے، کچھ کے بارے میں آپ کہیں گے یار ہے یا نہیں، درمیان میں آئیں گے. ہر تصور کے ساتھ ہے. یہی معاملہ امام غزالی کہتے ہیں کچھ اوصاف شریعت کے احکام کی روشنی میں اتنے واضح ہوتے ہیں میرے لیے کہ مجھے پتا ہوتا ہے ان کا اس حکم کے ساتھ کوئی لینا دینا، ترکی ہونا، دیہاتی ہونا، اس کا کوئی لینا دینا نہیں، میں نے فٹافٹ کاٹوں گا. لیکن مرد ہونا مفعول کا یا عورت ہونا، یہاں پر امام ابو حنیفہ الگ ہیں امام شافعی سے مثلا. تو کہتے ہیں کہ کچھ معاملات وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا، کچھ کا یقیناً ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، کچھ میں مجتہدین کا کیا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے. احناف کا تصور دلالت نص اصل میں یہی ہے، جس کو حنفی دلالت نص کہتے ہیں نا، وہ یہ ہے. حنفیوں کا زور ہے لغت کے پہلو کے اعتبار سے دکھانے کا کہ یہ چیز گویا اس سے اتنے قریب ہے کہ اسی کے ساتھ کیا ہو گئی، جڑ گئی.
امام غزالی کہتے ہیں اس کو یوں نہیں دیکھنا، وہ کہتے ہیں کہ جب تم لغت کے پہلو سے آتے ہو تو وہ چیز لغتاً اس کے مفہوم میں نہیں ہوتی، یہ ہمیں پورے شاعر کا کلام سمجھ کے پتہ لگ جاتا ہے کہ شاعر نے اس کا یقیناً خیال نہیں کیا ہوگا، اس وجہ سے ہم اس وصف کو کاٹتے ہیں۔ اور یہی وہ بحث ہے جس کو احناف کی طرف سے یوں آتی ہے بحث کہ حدود اور کفارات میں قیاس نہیں ہوتا لیکن دلالت نص ہوتی ہے۔ احناف باندی کی سزا کی تخفیف کو غلام کے لیے مانتے ہیں، لیکن وہ اسے کیا کہتے ہیں؟ جمہور کہتے ہیں یہ تنبیہ منات قطعی ہے، وہ قیاس اولا یا قطعی وغیرہ کے مساوی کے معاملے میں اس کو لاتے ہیں، قطعی قیاس میں رکھتے ہیں وہ اس کو۔ تو یہ صرف لفظ کا نزاع ہے، جس کو یہ دلالت نص کہہ رہے ہیں وہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قطعی قیاس۔ تو وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ حدود و کفارات میں قیاس ہوگا یا نہیں، حنفی کہتے ہیں نہیں ہوگا، شافعی کہتے ہیں ہوگا، تو وہاں لفظ قیاس دو الگ معنی میں آیا ہوا ہے۔ جس چیز کو حنفی قیاس کہتے ہیں، اور سوری جس چیز کو شافعی قیاس کہتے ہیں، حنفی اس کے ایک حصے کو قیاس سے مانتے ہی نہیں، نکال دیتے ہیں، جبکہ شافعی اسی والے حصے والے کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ والا قیاس حدود و کفارات میں جائز ہے، وہ ان کی ڈیفینیشن میں قیاس ہے۔ میں سمجھاؤں گا کیوں وہ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہاں اصل میں آپ کسی نہ کسی وصف علت کو بنیاد بنا کر ہی کسی چیز کو اس کے معنی میں شامل کرتے ہیں، کوئی علت موجود ہوتی ہے۔ وصف لفظ اپنی لغوی دلالت سے نہیں پھیلا ہوا، علت کی بنیاد پہ پھیلا، یہ ان کا استدلال ہے۔ جبکہ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، اف کے مفہوم میں ہی گویا مارنے کا مفہوم۔ امام غزالی اس کو یوں کاؤنٹر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر شارع کا مجموعی کلام ہمارے سامنے نہ ہو تو عین ممکن ہے کہ کسی سیاق کلام میں اف سے یہ مطلب نہ سمجھا جائے۔ مثلا کوئی بادشاہ کسی بہت مقرب اس کا بندہ ہو، اس نے برا کام کر لیا ہے، قتل کر لیا، کچھ ایسا کام کر لیا ہے، اب بادشاہ بس چاہتا ہے کہ اس کو سزا تو ملے لیکن اس کی توہین، اب وہ جلاد کو کہو بس اس کو قتل کر دو، اف نہ کہنا۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر اب اس کا مطلب واضح ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مزید کچھ نہ کرنا، بس قتل کر دو، اتنا ہی معاملہ کرنا ہے، اس سے آگے کچھ نہ کرنا۔ تو کہتے ہیں اف از خود اذیت دینے کے معنی میں قطعی، وہ کہتے ہیں وہ سیاق کلام ہے، اس آیت کے آگے پیچھے بات ہی یوں ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو جب وہ بوڑھے ہو جائیں، اس سے ہمیں سمجھ میں آ گیا تب بھی ہوئی ہے کہ شارع یہ چاہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جس کو احناف دلالت نص کہتے ہیں وہ اصل میں تنقیح مناعت ہے کہ وصف کو کاٹ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس کو یوں تھیورائز نہ کرو کہ یہ لغت کے اعتبار سے قطعاً مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے، یہ لغوی قربت نہیں ہے، یہ شارع کے مجموعی احکام کا فہم ہے جس کی وجہ سے میں بعض اوصاف کو کاٹتا ہوں، بعض کو رکھ لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ صرف تھیورائز کرنے کے اور سمجھنے کے طریقے ہیں۔ الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا